تو عالمگیر صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو ایک کشیدہ صورتحال بنی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ تو بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ جہاں پر معاملات کچھ بہتری کی جانب جائیں گے لیکن ایک دم سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی طریقے سے ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہیلو جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی بالکل سر دیکھیں ٹیبل پہ بالکل بیٹھا جا سکتا ہے لیکن ہماری طرف سے پیغام یہی رہا ہے کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ بات کریں ہم سے، اور دوسری چیز یہ کہ جھکاؤ اس طرف زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وکٹم پارٹی ہم ہیں، ہم متاثرہ لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چھینا گیا، جن پر غیر قانونی مقدمے بنائے گئے، جن کی پوری پارٹی کو تہس نہس کیا گیا، الیکشن سے باہر کیا گیا، اور تو جھکاؤ اس طرف زیادہ ہونا چاہیے جو اختیار میں ہے، جو طاقت میں ہے، اس طرف جھکاؤ کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کچھ جھکاؤ نظر نہیں آتا۔ آج بھی ان حالات میں بھی عمران خان، لیکن عالمگیر صاحب واڈا صاحب کا بیان تو یاد ہی ہوگا، ان کو کہنا تھا کہ اگر آپ نے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں تو زرداری صاحب کی جانب جائیں اور باقی جو سیاسی لوگ ہیں ان کی طرف جائیں۔ سیاسی لوگوں کی کیا ساخت رہ گئی ہے؟ یعنی ایک قوم 47 کی بیساکھی پہ کھڑے ہوں اور وہ آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لے رہے ہو۔ آپ کے سامنے ہے حال ہی میں جو سندھ کا دورہ ہوا کہ سندھ حکومت کہیں اور کھڑی ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ جاتی، تو ان کی کوئی ساخت ہمیں نظر نہیں آتی، اور اسی لیے ہم کہتے کہ ان کے نہ وعدوں پر نہ ان کی باتوں پر ہمیں یقین رہتا۔ یہ پردے کے آگے کچھ کہتے، پردے کے پیچھے کچھ کہتے، تو ضروری ہے کہ جو اس سارے ماحول کے ذمہ دار ہیں ہم انہی سے بات کریں اور انہی سے ہم کوئی مذاکرات یا اس کے نتائج ایکسپیکٹ کریں۔ ٹھیک چلیں، قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ظاہر آپ نے تو ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم تو بڑی جو ہے مہمان نوازی کریں گے، کھانا کھلائیں گے، اور پھر کھانا کھلانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے پھر ان کی پٹائی بھی کر دی۔ سلمان صاحب وہ پٹائی کس کی ہے وہ تو بتا دیں۔ شیلنگ ہوئی، آنسو گیس کی وہ شیلنگ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے وہ سختیاں ہو گئی۔ سن لیں میرے بھائی، پورے جملہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں جی 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 آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے سیکورٹی دی ہے کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے اندر یا باہر سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ دیکھیں خدا نخواستہ ہماری قائد بے نظیر بھٹو کو اس طرح شہید کیا گیا ہجوم کے بیچ میں، اور اس طرح بہت سارے پاکستان میں حادثات ہوئے، تو ہم سیکورٹی دے رہے تھے کہ ہجوم کے اندر کوئی ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، نمبر ایک بات۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکے پکڑے گئے اور جن سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ ہم تو ایسی قائد اعظم مزار گھومنے آتے۔ اس کا مطلب وہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ان کی عزائم کچھ اور تھے۔ اور پھر یہ یہاں پہ جو الطاف حسین جو ماضی میں جس نے کراچی میں ایک دہشت گردی کا ایک لہر کہتا ہے، عالمگیر صاحب خود کراچی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جا کے پی ٹی آئی میں وہاں پہ جلوس میں شرکت کر لے، تو ہم نے ہر طرف سے کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد جہاں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کراچی شہر جن کی آبادی لگ بھگ 4 کروڑ ہے، حیدرآباد اور باقی جو شہریں ملا کے تو یہ 6-7 کروڑ ہے۔ آپ مجھے بتا دو، دل پہ ہاتھ رکھ کے عالمگیر صاحب سے پوچھے، میں پرسوں 10 چینل پہ تھا، ایک بھی آدمی کیلکولیشن نہیں بتا سکتے۔ چلو آپ عالمگیر صاحب سے پوچھے کہ جہاں آپ کروڑوں کی آبادی کی بات کرو ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ تھے؟ 2 دن کراچی اور حیدرآباد کے سڑکوں پہ آپ گھوم رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے تھے، کتنے لوگ تھے؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بتاؤ کہ آخری دن میں جب آپ کو 32 گھنٹے پہلے این او سی دیے اور اس رات کو ایک رات پہلے علی مادر شیخ کے ساتھ ناصر حسین شاہ کی گفتگو جو ایئر وائی پہ براہ راست چل رہی تھی، تو ناصر حسین بھی دوں گا، تو علی مادر شیخ نے کہا نہیں جی ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں پیر والے دن کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، کیونکہ یہ ہم تو ہمارے پاس تو بانا تھا، ہم تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ فیڈرل ٹیریٹوری ہے، وفاقی ادارے کے پاس باغ جناح اور قائد اعظم مزار ہے، تو ہم نہیں دے سکتے، ہم تو ہمارے پاس تو اچھا بانا تھا۔
لیکن 2 دن تک آپ ہماری تعریفیں کر رہے تھے اور آخری دن آپ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ گھوم رہے تھے. اور اس دن ایئر وائی اور جیو کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ علی مدل شیخ کا بیان چل رہا تھا, اس نے بولا ہم تو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آتے ہیں, ہم جلسے کے لیے تھوڑی آتے. اور پھر 32 گھنٹے ملنے کے بعد آپ مجھے بتا دو کوئی ٹرک ان کا جاتے ہوئے پولیس والوں کو کیا انہوں نے این او سی دکھایا کہ دیکھ میرے پاس این او سی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے کسی رہنما سے رابطہ کیا ہے کہ دیکھو ہمارا کرسیوں کا ٹرک ہم لے کے جا رہے ہیں جرسگا کے لیے, پولیس روک رہی ہے؟ کیا انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دیکھیں ہم لائٹیں لے کے جا رہے ہیں, میڈیا اپنا پولیس روک رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ٹک ٹاک عالمگیر صاحب نے بھی جو ہے نا لوگوں کے کندھے پہ چڑھ کے ٹک ٹاک بنا لی ہے, باقی لوگوں نے بھی اپنے دل کی بڑاس نکال دی ہے. میں کہتا ہوں اچھا شو تھا, بہترین شو تھا, کیونکہ 9 مئی کے بعد ان کی باقی صوبوں میں یہ سب سے اچھا شو تھا. مگر اچھے شو کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو 25 کروڑ یا 4 کروڑ کی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کراچی کے ساری صوبائی قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ جیتے, تو آپ خود پوچھیں کہ 2 دن تک آپ کو پورا آزادی تھی کراچی حیدرآباد کی سڑکوں پہ, کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا عالمگیر صاحب بتائیے گا پھر کیا فیسیلیٹیٹ کیا گیا آپ کو وہاں پر پھر؟ لیکن آپ کے گلے شکوے تو ہم نے دیکھے, کچھ بتا دیجئے جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مندو خیل صاحب کہ ہم نے تو بہت فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو. دیکھیں شروع میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے ٹوپی اجرک پیش کی اور بڑا ویلکمنگ تھا, اور ہم نے بھی تعریف کی کہ بڑے جمہوری علم بردار اور جمہوری چیمپئن ہمیں نظر آ رہے تھے. لیکن بعد میں پھر یہی ہوا 2 دن بعد کہ اپنے اصلی رویے پر آ گئے کہ پولیس کو استعمال کیا, اور میڈیا نے رپورٹ کیا, میں نہیں کہہ رہا. جلسہ گاہ کے مناظر آپ کے سامنے, وہاں ٹیئر گیسنگ کی, لوگوں کو گرفتار کیا, ریڈز ماری ہمارے لوگوں کے, اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے جو ہے اجتماع میں یا اس کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کیا. حیدرآباد سے ہم نکلتے, میں خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھا, رات کو 4 بجے 3 سے 4 بجے کے درمیان موٹر وے پہ یہ ریتی بجری ڈلوا دیتے, ان کی پولیس رکاوٹیں پیدا کرتی, جگہ جگہ ٹرکس کھڑے کروا کے رکاوٹیں پیدا کرتی, اور ایک وزیر اعلیٰ جو 2 بجے رات کو حیدرآباد سے نکلتا کراچی, وہ صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان کراچی پہنچتا ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے. اور یہ ان کی پولیس کر رہی تھی, جس کو ہم نے ویڈیو فوٹیج جاری کی, باقاعدہ رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا. تو یہ ان کی مہمان نوازی تھی اور یہ ان کی جمہوریت ہے. اور لیکن عوام کا سمندر جب آیا تو ان کے یہ سارے ہتھ کنڈے فیل ہو گئے, اور جناب یہ قائد مزار قائد پر ایک تاریخی اجتماع ریکارڈ ہوا, لوگ نکلے فسطائیت کے باوجود, اور پھر سے لوگوں نے بتایا کہ کراچی عمران خان کا ہے. اور پہلے ہمیں فارم 45 پہ 20 نشستیں دی کراچی نے, اور اس اجتماع نے بھی بتا دیا کہ آپ کے یہ ہتھ کنڈے فسطائیت ظلم نہیں چلے گا, اور یہ پیروکار ہے ظلم کے. مجھے افسوس ہے کہ بے نظیر کی پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا آج یہ حال ہے کہ وہ کسی اور کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پوچھ لیں گے قادر مندو خیل صاحب سے بھی. قادر مندو خیل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں فوٹیج کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں, اسی پہ بات کریں گے, لیکن جلال خان صاحب کو بھی پروگرام میں ان کر لیں. جلال خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. کل پھر ملاقات نہیں ہونے دی, پھر پکڑ دھکڑ ہوئی, سر کیوں نہیں ملاقات ہونے دیتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں بلایا, اور سیکنڈلی میں یہ بات کہوں گا کیانی صاحب کہ ان کو جو ہے یہ پہلے اپنے قبلے درست کرے, اور یہ جو ہے پوری جو قوم ہے اس سے معافی مانگے, تو اس کے بعد جو ہے راہ ان کے لیے ہموار ہو سکتی ہے, اور ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے جس قسم کی جو ہے مثال کے طور پر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا ہے, اور اس طرح جو ہے اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف جو انہوں نے جو ہے لوگوں کی برین واشنگ کی ہے, لوگوں کے بچوں کو مروایا ہے, لوگوں کے بچوں کو جو ہے ان کے ٹریک سے ہٹایا ہے, تو میرے خیال میں ان کو معافی تلافی کرنی چاہیے, اور سب سے پہلے اپنے رب سے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, پھر اس کے بعد پورے قوم سے معافی مانگنی چاہیے, کہ جب تک یہ ان کو اللہ معاف نہ کرے اور یہ قوم معاف نہ کرے, تب تک ان کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر میرے خیال میں رکھنا ناممکن ہے. کیونکہ 9 مئی جیسے واقعہ انہوں نے کیا ہے, ابھی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے صاحب وہ ایسا کیا کریں کہ آپ کو لگے کہ قوم نے معاف کر دیا.
13 سال میں آپ کو اسی بات پہ آتا ہوں، پچھلے 13 سالوں میں جو ہے یہ تو پہلے اتنے نااہل ہے کہ اتنے انہوں نے جو ہے اس صوبے میں جو ہے ایک پراپر لیب نہ بنا سکے. اور سیکنڈلی یہ میں کہوں گا کہ جب آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر جو ہے کنوکشن ہو جائے اور فورینزک رپورٹ آ جائے اور اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خود 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کے ساتھ جو ہے باقی جتنی بھی ممبران تھے، تیمور جگڑا صاحب ہو گئے، عرفان سلیم صاحب ہو گئے، کامران بنگش صاحب ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں کیانی صاحب آپ پھر بھی جو ہے یہ کہہ رہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی دیے جا رہے ہیں. تو یہ کنوکشن جو ہے اور اس طرح ریاست کے خلاف جو ہے لوگوں کو ولغرانا اور لوگوں کو اٹھانا، تو یہ تو اس کے باوجود بھی ان کے لیے لیکن جلال صاحب ابھی تو صرف ابھی تو پنجاب فورینزک سے ایک رپورٹ آئی ہے نا، ابھی تو بڑے پروسیس چلنے ہیں، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا، وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن کچھ اس سے پہلے جو وہ کہتے ہیں ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ملاقات کروائی جائے. بالکل ان کا جو ہے آئینی اور قانونی حق ہے ان کا جو ہے ملاقات کرانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں، ادھر سے جو ہے پھر ریاست کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ جو ہے باہر لے آتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب جس طرح جو ہے خان نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے اچکزئی کا صاحب کو جو ہے اختیارات دے دیے کہ آپ جائے مذاکرات کر لے، اوپر سے جو ہے پھر اڈیالہ جیل سے جو ہے بیانیہ آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو اس طرح کے ابھی جو ہے نیا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، علیمہ خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، ان کو لگ رہا ہے جس طرح کا ان کا جو ہے کراچی کا ٹو فلاپ رہا ہے، جس طرح جو ہے دیکھیں کراچی از اے ویری کنجسٹڈ سٹی، ٹھیک ہے، میں خود کراچی رہا ہوں، کراچی از اے ویری کنجسٹڈ سٹی. اگر ادھر پہ 10 گاڑیاں کھڑی ہو جائے تو پیچھے اس کے جو ہے 1000 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر. سیکنڈلی جو ہے کراچی میں تقریباً کوئی 40 لاکھ پختون ہے، 40 لاکھ پختونوں کی آبادی ہے، 1.5 کروڑ 40 لاکھ میں سے یہ لوگ 1.5 کروڑ پشتون ہے، 1.5 کروڑ سے کتنا ہے مندوخیل صاحب آپ میری کریکشن کرائے، 1.5 کروڑ سے اوپر بھائی 40 لاکھ تو ڈالی ہے. ٹھیک چلیں آپ سے بات کریں گے، اور خاص طور پر جو پشاور میں آپ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا، اس کے کیا ثبوت ہیں، اس پر بات کریں گے. لیکن جی آپ کی ذرا بات لمبی، پروگرام کا وقت بڑا محدود سا ہے، میں چاہ رہا تھا قادر مندوخیل صاحب سے ذرا گفتگو کر لوں، آپ کو پھر پروگرام میں ان کروں گا اسی حوالے سے. جی اچھا قادر مندوخیل صاحب، جو صورتحال آپ کے حوالے سے بنی، عالمگیر صاحب نے تو بہت لمبی چوڑی ایک الزامات کی لسٹ دے دی ہے. آپ نے تو پہلے اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو مارا. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صرف محبت چند گھنٹوں کی تھی، اور ہمارے پاس تو ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا. دیکھیے عالمگیر صاحب، مجھے ایک فوٹیج دکھا دے جب NOC کے بعد سے ان کا کوئی ٹرک جاتے ہوئے پولیس نے روکا، ان کی کسی کارکن کو مارا. یقیناً پولیس نے پروٹیکشن کے لیے جو بیچ میں انتشاری لوگ تھے ان کو پکڑ دکڑ کر رہے تھے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ بے نظیر بھٹو کی طرح کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا تو یہ ساری زندگی ہمیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہم نے تو ان کے تحفظ کے لیے آس پڑوس میں جو شرارتی تھے اس کو بھی ان سے بچا. عالمگیر صاحب کو کہہ دیتے ہیں سر، عالمگیر صاحب آپ نے ویڈیو نکال کے رکھنی ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ویڈیو ہو تو جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جی قادر مندوخیل صاحب آپ دیکھیں. جی پہلی بات یہ کہ بالکل عالمگیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جمہوریت کی بھی چیمپئن ہیں، ہم آئین کی بھی بانی ہیں، اور ہم ہمیشہ جو نا ہمیں کبھی جنرل فیس کا یا جنرل باجوہ کے پاؤں جوتے پالش نہیں کیے حکمران آنے کے لیے. اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں ڈکٹیشن لے رہے ہیں ڈائریکٹ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وایا جو نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں ڈکٹیشن نہیں ملے، ہم ڈائریکٹ ڈکٹیشن لیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ہمیں جو نا وہ حکومت دے دے، یہ ان کی خواہش ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ شیلنگ وغیرہ، میں چیلنج کرتا ہوں عالمگیر صاحب کو کہ NOC جو ان کو ملی ہے اس کے بعد یہ ایک فوٹیج مجھے دکھا دے. اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا ہے، بڑے گٹر کے ڈھکنے لگا رہے، یہ مجھے ایک وہ ویڈیو دکھا دے کہ جب ان کی ٹرک آ رہی تھی کرسیوں سے بری ہوئی یا لائٹوں سے بری ہوئی یا کنٹینر، اور پولیس کو انہوں نے NOC دکھایا کہ یہ لو ہمارے پاس NOC، آپ کیسے رک سکتے ہیں. اور ہمارے رہنما تو ہمارے وزیر تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں تھے.
اور دوسری بات یہ جو حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں یہ خود کراچی کا رہنے والا ہے. جلال خان صاحب آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, یہ ناک کے سیدھ میں ایک روڈ ہے حیدرآباد کراچی, وہاں وہ پنجاب کی طرف نہیں ہے کہ موٹر وے پہ چڑھ جاؤ پھر وہاں سے جی ٹی روڈ پہ آ جاؤ, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور یہ ریتی بجری کا ایک فوٹیج مجھے بتا دے کہ روڈ بلاک کرنے کے لیے آپ اگر خود جنگل میں آپ راستہ بھٹک گئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اتنے خوفزدہ تھے کہ رہے جنگل میں مجھے اکیلا جو ہے نا چھوڑ دیا. بھائی آپ کے ساتھ تو 40-50 گاڑیاں تھی, آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اور اگر آپ خوفزدہ ہو تو پھر آپ کو تو نکلنا نہیں چاہیے گھر سے. اور پھر آخری جواب ہو, یہ پنجاب اور سندھ کس لیے آیا تھا؟ کیا انہوں نے پختونخوا میں دودھ کی نہریں بنائی, وہاں لوگ روزگار کے لیے کراچی آتا ہے, تعلیم کے لیے کراچی آتا ہے اور صحت کے لیے کراچی آتا ہے؟ ایسا کوئی ہے ایگزامپل پختونخوا میں جو پنجاب اور سندھ کو دکھا سکے؟ دیکھو سندھیوں ووٹ مت دو پیپلز پارٹی کو, پنجابیوں ووٹ مت دو نولے کو, ہم نے پختونخوا میں دودھ کی نہریں بنائی. سلمان صاحب یہ سوال کریں.